بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 13 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ یوسف چل رہی ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تفصیلی قصہ ہے جس سے بہت سارے اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ خزانے کے نگراں، تہمت سے بری قرار پانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ مصر کے بادشاہ نے جب یوسف سے گفتگو کی تو ان کا ہنر اور ذہانت کھل کر سامنے آئی، چنانچہ انہیں اپنا مقرب بنا لیا اور ملک کے خزانے ان کے سپرد کر دیے۔ قحط اور بھائی، چاروں طرف قحط پڑا تھا۔ یوسف کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے آئے تو یوسف نے انہیں غلہ دیا اور پونجی بھی لوٹا دی۔ بنیامین کو روکا۔ اگلی ٹرپ میں ایک خاص تدبیر سے یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ یعقوب علیہ السلام کا غم، پہلے ہی یوسف کے کھونے سے یعقوب غمگین تھے، چھوٹے بیٹے کے کھونے سے غم میں اور اضافہ ہو گیا اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ بھائیوں کو معافی، تیسری بار جب بھائی غلہ لینے آئے تو یوسف نے اپنا تعارف کرا دیا اور بھائیوں کو معاف فرمایا اور گھر والوں کو لانے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے پہلا پاؤ اور کی ورڈز ہیں نگراں، قحط، بنیامین، غم، معافی۔ دوسرا پاؤ، بینائی واپس۔ یوسف نے والد کے لیے اپنا کرتا دیا، جیسے ہی یعقوب نے اسے اپنے چہرے پر ڈالا ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ مصر میں آمد، جب گھر والے مصر آئے تو یوسف نے ان کا بہترین استقبال اور اکرام کیا۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعائیں کی۔ غیب کی خبریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی خبروں پر مطلع ہو جانا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ رعد شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس میں وحدانیت، رسالت اور قیامت کا بیان اور مشرکین کے شبہات کا جواب ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا جس نے بغیر ستون کے آسمان کو بلند کیا، آسمان و زمین کی ہر چیز پیدا کی۔ ایسی قدرت والے رب کے وعدے پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا مشرکین کو تعجب کیوں ہے؟ عذاب کی جلدی ہے مشرکین کو، حالانکہ پچھلی قومیں عذاب کا شکار ہو چکی ہیں۔ اللہ انسان کے ہر عمل و حرکت سے واقف ہے۔ اللہ کے خوف و جلال سے بادل کی گرج اور فرشتے بھی اس کی تسبیح اور حمد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ، اس کے کی ورڈز ہیں بینائی، مصر، غیب۔ سورہ رعد میں قرآن حق ہے، عذاب کی جلدی۔ تیسرا پاؤ، ماننے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو عہدوں کی پابندی، صلہ رحمی، اپنے دل میں اللہ کا لحاظ اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں، صبر، نماز، انفاق اور اچھا سلوک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت۔ ذکر میں اطمینان، ذکر میں اطمینان ہے، ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے اچھی زندگی ہے۔ عذاب اور عذاب، کافروں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں زیادہ سخت عذاب۔ متقین کے لیے نہروں، سایوں اور عمدہ کھانوں والی جنت ہوگی۔ سورہ ابراہیم یہاں شروع ہوتی ہے جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ کئی سالوں تک سمجھانے کے باوجود کفار کی ہٹ دھرمی اور مخالفت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے اس صورت میں وارننگ زیادہ ہے۔ قرآن اور نور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن اس لیے دیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو نور کی طرف لے آئیں۔ یہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ شکر کرو، نعمتوں پر شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا۔ پچھلی قومیں ناشکری کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ تو یہ ہے تیسرا پاؤ، ماننے والے، ذکر، عذاب، نور، شکر۔ چوتھا پاؤ، رسولوں کی دعوت، رسولوں کی دعوت پر انہیں جلاوطنی کی دھمکی دی گئی۔ اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور انہیں آخرت میں سخت عذاب اور بدترین غذا ملے گی۔ شیطان کا بیان، شیطان قیامت میں کہہ دے گا کہ مجھے ملامت مت کرو، میں نے تو صرف دعوت دی تھی۔ آگے آیات میں اللہ نے مثال دی توحید کی، یعنی توحید کی مثال اچھے درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں پھیلی ہوتی ہیں۔ نعمتوں کو بدلنے والے جہنم کے مکین ہوں گے۔ یاد رہے کہ ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کیا تھیں؟ وہ مثلا شہر مکہ کو امن والا بنا دے، لوگوں کو، میری اولاد کو شرک سے بچا، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا، والدین اور اہل ایمان کو بخش دے۔ اللہ غافل نہیں، ظالموں سے اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ کافروں کو بیڑیوں میں جکڑ کر سخت عذاب دیا جائے گا، یہ انہی کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اللہ نے جس طرح مکے کو امن کا شہر بنا دیا، لاکھوں لوگ وہاں آتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، تو آخرت کی ہر بات بھی ویسے ہی سامنے آ جائے گی۔ یہ چوتھا پاؤ، اس کے کی ورڈز ہیں دعوت، شیطان، نعمت، دعائیں، غافل۔ بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔